وہ مار دی گئی، اسے مار دیا گیا، ابیوز کیا گیا۔ I take strong exception to his words. آپ کیسے بیگنگ بول توڑنے کی باتیں کرتے ہیں؟ آپ تو سٹارٹ ہی بیگنگ بول سے کرتے ہیں جو کہ بڑھتا اور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آپ اس کو ایکسپینڈ کریں، آہستہ آہستہ یہ ملبہ تو آپ قائد اعظم تک لے جائیں گے۔ ذاتیات کی بات ہوگی، واچ ڈاگ بات بہت دور چلی جائے گی۔ کیا ضرورت ہے الیکشنز کی؟ there is a state within a state۔ جس طرح ادارے کنٹروورشل ہو گئے ہیں آج، اگر جمہوریت کی پہچان الیکشن نہیں ہے، ہمیں صرف الیکشن کا نہیں بلکہ ہمیں اداروں کی مضبوطی چاہیے۔ اگر آپ نے ڈیموکریسی چاہتے ہیں تو آپ کو اداروں کی مضبوطی چاہیے، اور آج یہ ملک میں بہت بڑا چیلنج ہے جو یہ سارے ادارے جو ہمارے لیے بہت ضروری ہیں ہماری حفاظت کے لیے، وہ کنٹروورشل ہوتے جا رہے ہیں۔ صرف ہم نے اپنی لیڈرشپ کی تعریفوں میں ہی ساری سپیچز کر دینی ہے۔ آپ پلیز حقائق پہ بات کیجئے، رادر دین کہ ہم آدھا ٹائم پچھلی حکومت اور پھر پچھلی حکومت اور پھر پچھلی حکومت کرتے جائیں تو آہستہ آہستہ یہ ملبہ تو آپ قائد اعظم تک لے جائیں گے۔ تو خدا را آج آپ کی حکومت ہے، یہاں پہ اپوزیشن کی آواز دبا دی جاتی ہے اور باہر میڈیا ہماری آواز دبا دیتی ہے۔ جس طرح جو ہم یہاں بات کرتے ہیں اس طریقے سے وہاں پہ اس کی پروجیکشن نہیں ہوتی۔ میڈیا کا بہت بڑا رول ہے۔ الیکشن کمیشن خدا را اگر یہ جو آج منٹ ہو رہی ہے، مذاق ہو رہا ہے، کہیں لوگوں کو ہراساں کر کے وڈرا کرایا جا رہا ہے، ان اپوز کرایا جا رہا ہے، جی پورا ان اپوز کرا دیجئے، کیا ضرورت ہے الیکشنز کی؟ ایسی الیکشنز مت کرائیے، آپ لے لیجئے۔ وہاں پہ جتنے آروز ہیں وہ کیمپین کر رہے ہیں، وہاں پہ جتنے الیکشن کے ڈپارٹمنٹ کے ہیں وہاں پہ پلیز بہت لوگوں کی امیدیں، اور آج آپ لوگ یوتھ کو مایوس کر رہے ہیں۔ یوتھ ہوپلیسنس میں ان میں دیکھ رہی ہوں، جو مایوسی دیکھ رہی ہوں، یہ بہت خطرناک ہے اسپیکر صاحب۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ مایوسی گناہ ہے، لیکن آج ہمارا یوتھ مایوس ہے کیونکہ کوئی پلیٹ فارم انہیں نظر نہیں آ رہا، کورٹوں میں انصاف نہیں ملتا، الیکشنز فیئر نہیں ہوتی اور پارلیمنٹ میں ان کی بات نہیں ہوتی، تو ہمارا یوتھ اور ہماری عوام کدھر جائے؟ 18ویں ترمیم جس سے بہت امیدیں اور بھرپور طریقے سے میں نے ایز اے اسپیکر اس میں اپنا رول ادا کیا تھا، جو میرا رول تھا۔ وہ کمیٹی میں نے کانسٹیٹیوٹ کی تھی، جنہوں نے سر جوڑ کے بیٹھ کے جو نکالا، بٹ اسپیکر صاحب جو اس کی اسپرٹ تھی وہ مار دی گئی۔ آج جو صورتحال ہے، there is a state within a state۔ ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے ایک صوبے پہ بنا کے بیٹھ گئی ہے حکومت، عوام کی جو بھی ایسی تیسی ہو رہی ہے، لیکن اسٹیٹ فیڈرل گورنمنٹ، سینٹر ورسز پروونس، پروونس ورسز پروونس، جو کچھ ہو رہا ہے، ارے 18ویں ترمیم کے پیچھے آئیڈیا واز کوآپریٹو فیڈرلزم۔ ایک صوبے کو دوسرے صوبے کے خلاف لا کھڑا کیا گیا ہے یا صوبے کو سینٹر کے خلاف لا کھڑا کیا گیا ہے۔ آپ کیسے بیگنگ بول توڑنے کی باتیں کرتے ہیں؟ آپ تو سٹارٹ ہی بیگنگ بول سے کرتے ہیں جو کہ بڑھتا اور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ شاید میری ان باتوں پہ بہت نیگیٹو لیا جائے اور کچھ اس کا وہ کریں، لیکن میں پوری سچائی اور آنےسٹی سے کہہ رہی ہوں۔ میں کیونکہ 18ویں ترمیم کا بھی حصہ تھی، یہ میرا 5ویں دفعہ ہے پارلیمنٹ میں، میں غریب عوام اور ان کی پلس کو آج یہاں پہ اور ان کی تکلیفوں کی وجہ سے میں یہ باتیں کر رہی ہوں۔ میں نے یوتھ کی بات کی، یوتھ کے لیے بڑے کمپیوٹر پروگرام اور یہ باتیں کر رہے ہیں۔ خدا را ذرا ایجوکیشن کا حال دیکھ لیجئے، آپ نیچے پرائمری سے لے کے اوپر تک ایجوکیشن تباہ ہے ہمارے ملک میں، اور کسی نے کبھی سچائی سے ایک ایجوکیشن ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے، جس طرح اکنامک ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے، اکنامک ایمرجنسی بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے کہ آپ یہ ایجوکیشن ایمرجنسی نافذ کیجئے۔ یہ جو بڑھتی ہوئی غربت ہے، یہ جو ہوپلیسنس ہے، اس کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ یہ ایک ایمونیشن ہے، سٹنگ ایمونیشن، اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے آج، یوتھ بلج۔ اور یہاں پہ جس طرح نیب لا پاس کیا گیا، جس طرح یہاں پہ الیکشن ریفارمز کا بل لایا گیا، اسپیکر صاحب دنیا ہنس رہی ہے۔ یہ الیکشن ریفارمز یا نیب
یہ بڑے سینسٹیو چیزیں، ان کو چاہیے تھا کہ ایک اسپیشل کمیٹیز ہوتی اور اس کمیٹی میں اس کو ڈسکس کیا جاتا تاکہ سب کے ان پٹ کے ساتھ وہ چیز آئے کہ جو سب کو ایکسیپٹیبل ہو۔ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں اس وقت جس طرح ہو رہا ہے، کیونکہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو جو باہر سیاسی پولرائزیشن ہے، اور آپ کو میں بتا نہیں سکتی ہوں کہ کتنا ایگریشن نظر آتا ہے آج یوتھ میں اور لوگوں میں، اور اس کو اگر آپ نے ایڈریس کرنا ہے تو آپ کو سب کو ساتھ لینا ہوگا۔ اور اکنامک چیلنجز کے حوالے سے، کیونکہ آج میں سمجھتی ہوں کہ جو یہ کہا گیا کہ ماڈرن سلیوز آر ناٹ ان چینز، دے آر ان ڈیٹ، جو سلیوز آج کل کی جو غلامی ہے وہ ڈیٹ کی اس سے ہے، اور جو ہم ڈیٹ کی دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، اس کو اگر آپ نے ایڈریس نہ کیا تو آئی ڈونٹ نو کہ پاکستان ہم کس طرف جائیں گے۔ ہم نے سیکھا ہے اذان سحر سے یہ اصول، ہم نے سیکھا ہے اذان سحر سے یہ اصول، لوگ خوابیدہ ہی صحیح ہم نے صدا دینی ہے۔ یہ جناب فہمیدہ مرزا تھی، رونا رو رہی تھی سسٹم کا، خرابیوں کا۔ ایک خرابی تو نہیں ہے، یہاں تو آب کعبہ ہی بگڑا ہوا ہے۔ ابھی رؤف حسن صاحب نے پچھلے کل ہی ایک پریس کانفرنس میں اس بات کا اشارہ کیا اور اظہار کیا کہ پاکستان جو ہے نا اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور تیاری کی جا رہی ہے چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے۔ اس وقت جو ہے نا سب سے بڑا پرابلم جو بنا ہوا ہے عالمی طاقتوں کے لیے، خاص طور پہ سنگل سپر پاور جو کہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہے اور وہاں پہ غزہ کے مسلمانوں کا وہ اتنا قتل عام کر رہے ہیں، اجتماعی قتل عام، 40,000 لوگ وہاں پہ قتل کر دیے گئے۔ اس سے پہلے پاکستان کو استعمال کیا گیا روس کے خلاف افغان جنگ میں، اور ہم نے 80,000 جانوں کا وہاں پہ نقصان اٹھایا۔ اسی طرح اب جو ہے نا چائنا کو کنٹین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ چائنا سے بہت زیادہ خائف ہے مغرب، کیونکہ چائنا اور روس خاص طور پہ مل کے ان کے لیے بہت بڑا پرابلم بن گئے ہیں۔ چائنا اور روس کا جو گٹھ جوڑ ہے آپس میں، جو ان کے اتحاد ہے وہ لے بیٹھے گا، کیونکہ یہ جو ہے نا اگر تجارت کے حوالے سے، مالی امور کے حوالے سے دیکھا جائے تو چائنا کو کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس کی بڑھتی ہوئی اکانومی، اور روس کے پاس جو قدرتی وسائل ہیں گیس اور آئل، اس کے جو ان کے پاس ہیں، انہیں مارکیٹ چاہیے۔ گرم پانی تک وہ پہنچنے کی جستجو میں افغانستان میں پھنسا اور پھر سوویت یونین سے مٹ گیا، کیونکہ پاکستان کا اس میں بہت بڑا رول تھا۔ ہم نے اس جنگ کو جہاد کا نام دے کے اپنا رول پلے کیا اور روس کو وہاں پہ مات دی۔ اب وہ روس اور چائنا اپنے ان تجربات کی روشنی میں نئے انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ بیلٹ اینڈ روڈ کے منصوبے ہیں ان کے، دنیا میں وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور وہ راستے کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ادھر سے امریکہ جو ہے نا ان کو کنٹین کرنا چاہتا ہے، چائنا آگے نہ بڑھے۔ اس کے لیے پاکستان جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور یہاں کی جو یہاں کا ان کو سپورٹ بیس ہے وہ درکار ہے، اس کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اس میں ایک بہت بڑی رکاوٹ عمران خان کی صورت میں ہے، جس نے یہ کہہ دیا تھا ایبسولوٹلی ناٹ۔ اب اس عمران خان کو رام کرنے کے لیے، اپنی راہ پہ لانے کے لیے ہر قسم کا تشدد، بربریت اور اسے گھسیٹا جا رہا ہے، عزت نفس اس کی مجروح کی جا رہی ہے، لیکن تاحال وہ ان عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے جو یہ سب کچھ نہیں چاہتے کہ اس طرح ہونا چاہیے۔